ضرورت کی بقا کے معاملات میں معیاری جمہوریت کے معاملات زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ گزشتہ عصر سے ہی جنوبی ایشیا ترقی کی راہ میں تیزی سے گامزن ہے۔ ہم جمہوریت کو مضبوط بنانے اور پورے علاقے کو آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دولت مشترکہ اشتراک یہی ہے کہ ہم انسانی حقوق کی پاسداری، جمہوری اور معاشی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں۔ اگر دولت مشترکہ کی رکن اقوام میں جمہوری استحکام اور تسلسل لانا لازمی ہے تو اس کے لیے جمہوریت کو مستحکم کرنے کے تمام اجزاء ترکیبی کو پیش نظر رکھ کر ان پر عمل کرنا، ان کو برقرار رکھنا ہوگا۔ لہذا دولت مشترکہ کے ممبر جمہوری اداروں کو معاشی اور جمہوری ترقی اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کی عہد کو نبھانا ہوگا۔ معزز خواتین حضرات، ایسے دور میں جب خارجہ پالیسیاں اقتصادی ایجنڈوں کے تحت بنائی جا رہی ہیں، پارلیمانی سفارتکاری جمہوریتوں کے مابین ایک پل کا کردار ادا کر سکتی ہے اور انہیں مشترکہ مفادات کے تحت ایک دوسرے کی قریب تر لا سکتی ہے۔ نہ صرف قانون ساز اداروں کے مابین اچھی پارلیمانی روایت اور تجربات کا آپس میں تبادلہ کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، بلکہ پارلیمانی سفارتکاری ایک ریاست کی دوسری ریاست کے ساتھ تعاون اور طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت کاری کے لیے بنیادی کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج جب دنیا سمٹ گئی ہے، ہمیں بہت سے ایسے چیلنجوں کا سامنا ہے جو نوعیت کے اعتبار سے مشترک ہیں، لہٰذا انہیں مخصوص قومی یا بین الحکومتی تناظر میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ چنانچہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اراکین پارلیمنٹ اپنے عہد کے چیلنجوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کریں، جس کے ذریعے پرتشدد انتہا پسندی اور نتیجتاً دہشت گردی، موسمیاتی تبدیلی اور نتیجتاً نقل مکانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ختم کر سکیں۔ مزید برآں اس فورم کے ذریعے بین الاقوامی امن اور سلامتی، قانون کی بالادستی، صنفی مساوات، اظہار رائے کی آزادی، صحت اور تعلیم جیسی بنیادی انسانی ضرورت تک رسائی اور دیگر معاشرتی و سماجی اچائیوں کو فروغ دے سکیں۔ حقیقی معاملوں میں ریاست کے مابین تعاون سے اس صورت ممکن ہے کہ جب پارلیمان ہی باہمی دلچسپی کے معاملات اور نظریات پر اتفاق رائے پیدا کرے۔ آنے والے سالوں میں پارلیمان نے معاشرے کو درپیش بڑے اور پیچیدہ مسائل سے نبرزماں ہونے کے لیے عوام کی رہنمائی کرنی ہے۔ پارلیمنٹ کی بات چیت اور بحث سے حاصل ہونے نتائج بین الاقوامی امور پر دیرپا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منتخب نمائندے اپنے لوگوں سے گہرے روابط رکھتے ہیں، لہٰذا وہ عوام کی رہنمائی کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس امر پر زور دیتا ہوں کہ پارلیمان کو بین الپارلیمانی تعاون اور ڈپلومیسی کے ذریعے نہ صرف بین الاقوامی امور میں سرگرم کردار ادا کرنا چاہیے، بلکہ بین الاقوامی مذاکرات کی نگرانی بھی کرنی چاہیے اور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ نیز اس ضمن میں حکومتوں کی جانب سے اختیار کردہ طریقہ کار کے نفاذ پر نظر رکھتے ہوئے قومی عمل درآمد کو بین الاقوامی روایات اور قانون کے مطابق یقینی بنانا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، جنوبی ایشیا دنیا کا ایک منفرد خطہ ہے جو اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز ہے۔ جہاں ہمارے مشترکہ صلاحیتیں، مشترکہ مواقع جات موجود ہیں، وہیں ہمیں مشترکہ ذمہ داریاں اور مشترکہ خطرات بھی درپیش ہیں۔ جنوبی ایشیا دنیا کی کل آبادی کے 5 حصے پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی غریب آبادی کا گھر بھی ہے۔ یہاں دنیا کی تیز ترین ترقی پذیر اقتصادی خطہ کی حیثیت سے جنوبی ایشیا اب بھی اپنی حقیقی صلاحیتوں کا صرف تیسرا حصہ بھی برآمد کرنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ گزشتہ عشرے کے دوران سیاسی استحکام کے باوجود انسانی ترقی کی اشاریوں کی گوشوارے میں موجودہ 189 ممالک میں سے جنوبی ایشیا خطہ کی زیادہ تر ممالک ابھی تک 125ویں درجہ کے آس پاس ہیں۔ البتہ یہ باعث اطمینان ہے کہ یہ جنوبی ایشیا ہی ہے جہاں کام کرنے عمر والی دنیا کی سب سے بڑی آبادی موجود ہے۔ اس آبادی کے باعث خطے کا سروسز سیکٹر تیزی سے ابھر رہا ہے۔ ہمارے خطے کی علاقائی سیاسی اہمیت وسطی ایشیا اور تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارے مشترکہ سرحدیں، ہماری قدرتی وسائل اور ہماری
افرادی قوت ہمارے خطے کی تیز ترین ترقی کے امکانات کو بہت زیادہ روشن کرتے ہیں. ہمیں اپنے علاقائی ہمسایوں سے علاقائی شراکت دار بننے کے لیے اپنی منڈیوں کو ایک دوسرے کے لیے کھولنا ہوگا اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہوئے تجارت اور سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنا ہوگا. جنوبی ایشیا کے عالمی اقتصادی تکنیکی اور ثقافتی مرکز کے طور پر ابھرنے سے یہ ضروری ہو چکا ہے کہ کروڑوں افراد کی فلاح و بہبود اور مستقبل کی راہ میں حائل باہمی رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کیا جائے. ہمیں اپنے فرائض مؤثر انداز سے سر انجام دینے کے لیے ہم آہنگی اور تعاون پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے عوام کی نمائندہ اداروں یعنی پارلیمنٹ کی شمولیت کے سوا کوئی بہتر راستہ نہیں ہے. عزت مآب مہمان گرامی، معزز خواتین و حضرات، پاکستان اجتماعی انداز فکر پر بھرپور یقین رکھتا ہے کیونکہ ریاست الگ الگ رہنے کی نسبت مل کر زیادہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. ہم جتنا زیادہ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اتنا ہی فریق عمل کے امکان کم ہوتا جائے گا. تعاون سے مراد مکمل یکسانیت یا مطابقت نہیں، اس سے مراد ہم آہنگی، برداشت اور اختلاف رائے کا احترام ہے. ہم نے اپنی ملکی سیاست میں اسے آزمایا ہے اور اسے بہت ہی مفید پایا ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ ریاستوں کے تعلقات کے لیے بھی بہت زیادہ کارگر ہوگا. اراکین پارلیمنٹ عوام اور ریاستی اداروں کے مابین رابطہ کا منفرد کردار ادا کرنے اور عوامی پالیسیوں کو فروغ دینے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی منفرد حیثیت رکھتے ہیں. اراکین پارلیمنٹ کا یہ منفرد کردار اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے. اس تناظر میں ہماری پارلیمانی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سیاسی و شخصی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا تحفظ کرے. پاکستان خلوص دل سے CPA کا چارٹر کا پابند ہے اور یقین رکھتا ہے کہ خطے میں امن و ترقی سب کے لیے مفاد میں ہے، جیسا کہ دنیا پائیدار ترقی کے اہداف SDGs کے مشترکہ ایجنڈے کے حصول کے لیے پیش رفت کر رہی ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ اراکین پارلیمنٹ کے پاس ایک نادر موقع ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ SDGs پر عمل درآمد کی نہ صرف تائید کرے بلکہ اس کی نگرانی کرتے ہوئے نمایاں کردار ادا کرے. اس بات کا مکمل احساس کرتے ہوئے پاکستان کی پارلیمنٹ مناسب پارلیمانی فورم فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ عوام کی کوئی آواز انسنی نہ رہ جائے. ہم ترقیاتی ایجنڈا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس بات پر بجا طور پر یقین رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے قیادت کرنی چاہیے. اس زمن میں آپ کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پہلی پارلیمنٹ ہے جو کہ اپنے ہاں خواتین پارلیمنٹری کوکس، سیکریٹریٹ برائے پائیدار ترقی کے اہداف SDGs اور ینگ پارلیمنٹرین فورم قائم کیے ہوئے ہیں. اسپیکر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد میرے بڑے اہداف میں سے ایک ہدف سب کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی کو فروغ دینا رہا. اس لیے جن پہلی باتوں میں سے ایک مجھے کامیابی ملی وہ حسب ذیل اداروں کی بحالی و تنظیم نو ہے. خواتین پارلیمنٹ کاکس کی اسمبلی، SDGs پر پارلیمنٹری ٹاسک فورس اور ینگ پارلیمنٹرین فورم کا ایگزیکٹو کونسل. مجھے کامل یقین ہے کہ جمہوری عمل میں نوجوانوں اور خواتین کی بھرپور شرکت کے لیے انہیں موقع فراہم کرنا ہماری بین الاقوامی ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے قابل بنائے گا اور ہمیں مضبوط کرے گا. معزز خواتین و حضرات، میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ کانفرنس خطے میں معنی خیز اور بامقصد جمہوریت کو یقینی بنانے میں اراکین پارلیمنٹ کے کردار کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرے گی. میں پر امید ہوں کہ CPA ایشیا ریجن میں بسنے والے ہمارے عوام کی سوچ کی بہتر عکاسی کرنے اور باہمی طور پر مفید تعلقات استوال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آخر میں اس امید کا اعادہ کروں گا کہ فورم بھرپور اور ہمگیر جمہوریت کی فروغ کے اعتبار سے ایک دوسرے کی قریب تر لاتا رہے، جس سے ہماری نوجوان نسل کی آواز کی شنوائی اور خواتین کے خلاف سیاسی تعصب کا خاتمہ ہو سکے. ان الفاظ کے ساتھ میں 5ویں CPA ایشیا کانفرنس کی باقاعدہ آغاز کا اعلان کرتا ہوں اور اس فورم کو کامیابی کے لیے دعا گوں. تھینک یو، شکریہ، بہت مہربانی. Thank you very much, sir, for your welcome address. Ladies and gentlemen, the CPA Asia region comprises of the parliaments of Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, and the 4 provincial legislatures of Pakistan. Nevertheless, this conference holds a distinct pride
as it is being participated by distinguished personalities and of other regions, as well as the officers of the CPA family. We are indeed honored to have in our midst President of the Commonwealth Parliamentary Association and the host of the upcoming 63rd Commonwealth Parliamentary Conference, Madam Rebecca Kadaga, the Speaker of the Parliament of Uganda. I invite you, Madam, for your address to the inaugural ceremony. Your Excellency, President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Ali, Right Honorable Emilia Lifaka, Deputy Speaker and Chair of the Commonwealth Parliamentary Association, Right Honorable Qaiser, our distinguished host, Speaker of the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan, Speaker of Sri Lanka and of Malaysia, heads of delegations, distinguished delegates. I want to thank Right Honorable Qaiser for inviting us to this beautiful country. We are really happy to be here for the first time. I've traveled with the Honorable Elijah Okupa, Member of Parliament. I've also traveled with the Honorable Jalia Bintu, Member of Parliament, both from Uganda, and they are part of the organizing committee for the 64th CPC. The clerk, yes, Mrs. Sdgs, that's our clerk, she's also here. And we are looking forward, Mr. Speaker, to your arrival in Kampala, together with your delegations. And of course, I would want to remind the audience that the 64th Parliamentary Conference will take place from 22nd to 29th of September 2019. We appreciate the honor to be here, and we hail the friendship between our two peoples, and to say, Mr. President, that Uganda is host to many, many people from Pakistan and other Asian countries living and working in Uganda, doing business, investing in education, in health, and also doing charitable work. We look forward to sharing with you your experiences in technology and ICT innovations, which our people are eager to learn. The theme of this conference, envisioning parliamentary paths towards a diverse and developed Asia. This is a great reminder, as members of the Commonwealth Parliamentary Association, we have a unique opportunity to use our offices of influence to build bridges and strengthen networks across an increasingly diverse world. Indeed, Mr. President, I'm happy to report that parliamentary diplomacy within the Commonwealth has proved effective and created harmony and dialogue in many different situations. Despite our differences in language, in culture, in religion, social status, let us work together to provide avenues for good governance, development of our peoples. Mr. President and distinguished guests, I would like to remind ourselves about the SDGs, part of which are coming up for discussion during this conference. And we have a challenge to end poverty, to end hunger, to ensure healthy populations, to work towards gender equality, to work towards quality education, to combat climate change, which, as you know, is really becoming a big danger to all of us, to promote energy efficiency, among others. Each of these resonates with the obstacles we face acutely on the continent of Africa and also on Asia, I know that. However, Mr. President, I just wanted to address one issue on the empowerment of women. From our records in the Commonwealth, the countries of Asia in general have low levels of women participation in decision-making positions. The highest is Nepal with 33% representation, Vietnam is at 27%, Bangladesh is at 20%, Pakistan is 21%, India 12%, Indonesia 20%, Thailand 5%, Sri Lanka 6%, Malaysia is also among those which have low levels of representation. In contrast, Mr. President, countries of Latin America and Africa have made progress. For instance, in Bolivia and Cuba, representation is at 53%. In Nicaragua, it's at 46%. And in Africa, Rwanda stands very high at 61%, Namibia at 46%,
Senegal at 42%, South Africa at 42%. My country is still below 42, but we are at least at 34%. So I would like to urge the leaders in the Asia region to take another look at their national machinery so that representation of women in decision-making positions is escalated at the earliest opportunity. I'm speaking about this matter because our countries committed themselves to implement the Beijing Platform for Action and to ensure that all necessary measures are taken so that by 2015, the representation of women would be 30%. So we're still short of our target, and I want to appeal for increased support in that area. Mr. President and Mr. Speaker, distinguished delegates, I do trust that these matters will be discussed during this meeting and that the outcomes will inform our decision in Kampala, where we meet for the CPC. And just to remind ourselves that this year is the 30th anniversary of the Commonwealth Women Parliamentarians. So it's a great opportunity for us to meet. I want to thank you for listening to me and wish you very good deliberations in this meeting. Thank you very much. Thank you very much, Excellency Karaga, and we look forward and we pray and we wish you a very successful 64th CPC in your beautiful country. Ladies and gentlemen, the CPA family is headed by the office of the chairperson of the Executive Committee of the Association, and Madame Amelia Manjova Lofaka was elected to this exalted position for the 3-year term in 2017 at the Dhaka Conference. It is our privilege that she has especially flown to Pakistan to grace this regional conference. I request Madame for your address. Your Excellency, Dr. Arif Alvi, President of the Islamic Republic of Pakistan, the Honorable President of the 5th CPA Asian Regional Conference and Speaker of the Pakistan Parliament, the Right Honorable President of the 64th CPC and Speaker of the Parliament of Uganda, Honorable Members of Government of Pakistan here present, the Chairperson of the CWP International, Right Honorable Speakers and Heads of Delegations here present, distinguished delegates and dear colleagues, Your Excellencies, distinguished guests and observers to the CPA Asian Regional Conference, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure and honor to address this august assembly of eminent personalities gathered here under the banner of the Commonwealth Parliamentary Association, to which I am its current chairperson. Such a massive turnout and the caliber of personalities here present are undoubtedly an eloquent testimony to the great importance attached to the CPA and its values. Before I proceed, permit me heartily thank His Excellency Dr. Arif Alvi, President of the Islamic Republic of Pakistan, for kindly taking time off his very busy schedule to be personally present at this appointment in history to grace this event. Your Excellency, your presence in our midst with the cream of your cabinet speaks volumes and is clear evidence that the CPA leaves no one indifferent. It could not have been otherwise with Pakistan. Who can resist the core values of the CPA? Missing the 5th CPA Asian Regional Conference holding in this beautiful city of Islamabad is synonymous with missing a great appointment in the history of this region. Despite the many commitments of being with my colleagues of this region, took precedence over all the other considerations. The Islamic Republic of Pakistan and President of the 5th Conference for inviting me to this conference.
I do bring you greetings from my speaker, the Right Honorable Kavai Jibril. I am delighted to be part of the Asian Regional Conference. This region, whose cultural diversity is astonishing. This region, which accounts for over 24% of the world's population. This region that plays a very significant role in the evolution of the world from all perspectives. Dear colleagues, the policies formulated and implemented in this region in this part of the globe can speed up or slow down the world's economic, social, political, cultural, and technological developments. Reason why a gathering like this is very important. Mr. Speaker, thank you once more for making me part of this historic gathering. Distinguished ladies and gentlemen, fellow colleagues, in the same light, a perfect example is a theme of this conference, envisioning parliamentary paths towards a diverse and developed South Asia. From the Sundarbans mangroves forests in Bangladesh, all the way to the beautiful Yala National Park in Sri Lanka, and to the ever-glazing Shalimar Gardens here in Pakistan, South Asia region dedication to the protection of culture, heritage, and the environment is testament to its diversity and the existence of strong bonds to which we could here today map out prodigious path to a more diverse and developed South Asia. In order to better handle this theme, envisioning parliamentary path towards a diverse and developed South Asia, I've structured my address in 4 parts. Namely, an overview of the CPA, Parliament and its role, the role parliaments can play in South Asia, and conclusion. Overview of the CPA. The CPA, which comprises 180 national and subnational branches, seeks to promote the advancements of parliamentary democracy by enhancing knowledge and understanding of democratic governance. The CPA connects, develops, promotes and supports parliamentarians and their staff to identify benchmarks of good governance and the implementation of the enduring values of the Commonwealth. CPA activities focus on Commonwealth's commitment to its fundamental political values, including just and honest government, the alleviation of poverty, fundamental human rights, international peace and order, global economic development, the rule of law, equal rights and representation for all citizens of both genders,
the separation of powers amongst the three branches of government, and the right to participate in free and democratic political process. The role of parliamentary democracies. Parliaments, the institution we represent, lies at the forefront to today's modern democratic society. Our principal role to legislate and control government action is the foundation on which the parliamentary theories were built, and it is our duty to protect it. We are representatives of the people. It has been so since its section of parliament and shall remain so. As we transition from traditional systems of governance to the big societies, that is a more inclusive system, I urge you delegates to strive for policies which create a ripple effect. We can achieve this by, first, prioritizing the betterment of our respective societies by using the Sustainable Development Goals as a blueprint. SDGs address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate change, prosperity, peace, and justice. The goals interconnect, and in order to leave no one behind, it is important that we achieve each goal and target by 2030. In fact, for SDGs to succeed, legal implementations on the national level is required. As parliaments, it is our duty to promote the SDGs, giving its importance to the needs and aspirations of the people we represent. As policymakers, we can achieve this by driving more community-oriented policies and ensuring government's oversight in the implementations of these policies. While countries differ in their parliamentary system, all of them require parliamentary approval on legislation pertaining to the SDGs. As a result, people around the globe now rely on their parliaments to ratify the post-2015 agenda and translate it into actionable and sound legislation. In one of her discourse, United Nations Development Programme Administrator Helen Clark called on MPs to evaluate policies vis-à-vis the SDGs and propose amendments when necessary to meet set standards, while at the same time holding government officials accountable for the execution of said laws. Your Excellencies, distinguished guests, Parliament is at the will to drive society through a sustainable future, and we cannot falter from this responsibility. Our silence could stall development and overlook social injustice. Second, while we strive within our ranks and through the strategic partnership we build across national and continental boundaries, we shouldn't forget to include other stakeholders in the decision-making process. From the factory worker who got a job yet is affected by the increasing level of pollution, the CEO striving to increase employment and quality service delivery hindered by redundant tax laws. We must bring all stakeholders to the table, ensure that policies we seek to develop and implement are truly a representation of the needs and aspirations of our constituents. There can be no meaningful development without the involvement of women and youth in the decision-making arena. Parliaments should be able to enact laws that protect this category of human beings. The CPA, in all its programs, lays emphasis on the CWP activities and invests in the youth parliaments as a way of initiating young people into politics and particularly parliamentary procedures, and also increase the number of women in parliament. The question remains, when we look back, what do we want to see? Or rather, when we look forward from this day, what do we envisage? I urge you all to work alongside the future leaders of your respective societies. Let us build bridges of dialogue and exchange of knowledge. Knowledge is profitable to our society. It is generally said that if you want to go fast, you walk alone. But if you want to go far, you walk with others. Invest in the youths of today. Teach them how to lead, protect the truth, and strive to attain the future we all envisage. That way we can ensure continuity.
We could ensure that long after our tenure is over, we leave behind a generation with whom we mapped out the future together. Former US President Abraham Lincoln said, "The best way to predict your future is to create it." Let us create the future from this day onwards by investing in the youth. I would love to conclude with a quote by the current UN Secretary General. Parliamentarians can play a central role in rethinking the way policies are produced and carried out. You can help to orient national programs towards sustainable development goals. You can bring the views and aspirations of your citizens into the global arena through official development assistance and domestic resources. You can ensure that sustainable development efforts receive the financing they need. You can also promote gender equality among your own ranks. In all these ways, parliamentarians can drive our global campaign to usher in a more equitable and sustainable future. End of quote. In conclusion, Parliament will ensure that the voice of the voiceless is heard and that the will and aspiration of the majority are addressed. From the above factors, the role of Parliament in a diverse and developed South Asia cannot be undermined. I will not end this address without recognizing my predecessor, Honorable Dr. Sharim Shradi, Speaker of the Parliament of Bangladesh, whose passage as chairperson of the ESCO CPA International will forever be remembered by the exemplary work she did during her tenure, whose success came from the total support and encouragement she received from her region alongside the other 8 regions. My dear colleague, Dr. Fahmida Miraza, colleague in the Executive Committee, your untiring efforts and hard work in the Executive Committee is being recognized. Thank you very much for receiving total cooperation from you, Dr. Miraza. My hope is that MPs will emerge from this conference with a clearer vision as to what their role really is, and much stronger and united in our diversity, which is the hallmark of the CPA, united in diversity. On this score, I wish the 5th CPA Asian Regional Conference total success. Long live the Asian region. Long live the cooperation existing amongst the 9 regions. Long live the Commonwealth Parliamentary Association. Once more, Mr. Speaker and Your Excellency, thank you very much for your kind attention. Thank you all. CPA, united in its diversity. Thank you very much, Madam Lifaka, for your enlightening address. And ladies and gentlemen, yet another lady of distinction in the Commonwealth fraternity is the chairperson of the Commonwealth Women Parliamentarians, Honorable Nurani Binte Ahmed. Honorable Nurani hails from Malaysia, and she is currently also the chairperson of the Public Accounts Committee of the Parliament of Malaysia. Madam, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellency Dr. Arif Alwi, President of Pakistan, Right Honorable Asad Qaiser, Speaker National Assembly of Pakistan, Right Honorable Rebecca Kadaga, Speaker of Uganda, also the President of 64 CPC, Honorable Amelia Lifaka, Chairman of CPA Executive Committee, and also the Deputy Speaker of Cameroon, speakers, honorable parliamentarians, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the Commonwealth Women Parliamentarians, I would like to express my utmost gratitude for the opportunity to address all of you this morning. South Asia is the home to dozens of different ethnic groups. The region has tremendous socio-cultural diversity, which in the first place is observed within each country of the region.
People of the region share social, cultural, linguistic, and religious practices across national boundaries. I firmly believe that these differences provide the path towards a diverse and developed South Asia. Successful regional groups like ASEAN and EU are backed by supplemental efforts of several non-state actors in floating ideas, educating the concerned group, formulating policy plans, and exerting pressure on governments to push the process of integration forward. There is a need for parliamentarians and civil society groups to play a significant role in influencing the regional policy. Ladies and gentlemen, creating parliamentary path towards a diverse and developed South Asia needs concerted effort from us parliamentarians. The first one is the political will, and to embrace the changes in the 21st century, we need a paradigm shift, especially on political will, in order to deal with issues such as in globalization, digitalization, gender, and industrial revolution. Political comes from all aspects, including the willingness of women to offer themselves to lead the society, organization, or even becoming member of parliament. Political will is not necessarily the willingness of a current political party or man to provide ample space and opportunity for women to get involved actively in politics. Political will may be defined as the extent of committed support among key decision makers for a particular policy solution to a particular problem. The antecedents of political will are divided into four main areas, namely sufficient set of decision makers with a shared understanding of a particular problem on formal agenda, is committed to supporting and a commonly perceived potentially effective policy solution. By looking into the assessment of political will, it provides substantial guidance to steer through the complexity of today's local, regional, and global politics. नासिम, दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन एशिया रीजन कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। सदर मुमलिकत मेहमान खुसूसी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था। उसके बाद स्पीकर युगेंडा भी खिताब करके गई थी। डिप्टी स्पीकर कैमरून ने भी खिताब किया है। ये कॉन्फ्रेंस अभी जारी है। हम आप